بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 کے لیکچر نمبر 1 کے تیسرے حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول کے سامنے رکھیں۔ ہم اپنے لیکچر کا وہیں سے آغاز کریں گے جہاں ہم نے دوسرے حصے کا اختتام کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق کے روبرو کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کی گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری طرف یہاں وہ دن آ گیا کہ جس دن نوجوان کو مدینہ پہنچنا تھا، مگر وہ نہ آیا۔ اب دربار میں موجود ہر شخص پریشان تھا کہ اس نوجوان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے صحابی رسول کو سزا دی جائے گی۔ وقت ختم ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے کہ دور سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ سب لوگ بول اٹھے کہ دیکھو وہ نوجوان آ گیا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیر سے آنے کی معذرت کی اور کہا کہ میری زین ٹوٹ گئی تھی، اب میں آ گیا ہوں اور سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ دربار میں موجود ہر شخص اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اچانک اس بوڑھے مالک کے نوجوان بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور انہوں نے نوجوان کی شرافت اور اس کی بات پر قائم رہنے کی وجہ سے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے نوجوان کو معاف کر دیا ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جن صحابی رسول نے ضمانت دی تھی وہ کون تھے؟ جی ہاں، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا سبق ملا؟ جی ہاں، ہمیں بھی مصیبت اور پریشانی میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد کرنے کے لیے کسی سے جان پہچان کی ضرورت نہیں۔ ہم بغیر کسی رنگ، نسل، طبقے کے انسانیت کے ناطے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ سب کو یہ واقعہ پڑھ کر بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بچوں، یہ اس سبق میں شامل مشکل الفاظ ہیں جنہیں میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ ریگستان، نخلستان، جھنڈ، جھپٹ، دبوچ، معذرت، پچھلے پہر، ہلاک، سزائے موت، ضمانت، بے باک، سناٹا، کوہرام، مدت، میعاد، زین۔ اب آپ سب گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ سبق نمبر 2 ایثار کو پڑھیں، مشکل الفاظ اور املا کی مشق AR میں کریں۔ اپنے اگلے لیکچر میں اس سبق کی مزید مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔